انجیل کے ماننے والوں کو کرسچن، قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان، لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملیں گی۔ پر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو؟ کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھا ہے، یا پھر اس میں کیا کیا موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس سرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ سرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت سمیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقت